بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بخاری شریف کتاب المرضی میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک لے کر کے آئے کہ جس میں حضرت سیدہ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا آپ کے پاس کوئی مریض لایا جاتا، بقیہ حدیث پاک انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں پڑھیں گے، پہلے اس پر گفتگو کر لیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کا لبادہ اوڑھ کر امت مسلمہ پر شرک کے فتوے لگانے والوں سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی مریض کے پاس جانا یہ تو ہو گیا عیادت کے لیے، یعنی یہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ٹھہرا اور اس پر اس سے پہلے کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی۔ لیکن یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جیسا کہ حضرت ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرما رہی ہیں کہ لوگ اپنے مریض کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کسی مریض کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ تھا کہ جب وہ مریض لے کے آتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، تو آپ چونکہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ ہیں، اللہ رب العزت کے رسول ہیں، اللہ رب العزت کے نبی ہیں، اللہ رب العزت کے پوری انسانیت میں سب سے زیادہ مقرب ہیں، تو آپ دعا فرما دیتے یا اس مریض کو دم کر دیتے تو اللہ رب العزت شفا عطا فرما دیتا۔ اب شفا دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے مریضوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر کے حاضر ہوتے، اللہ کے نبی دعا فرماتے یا دم کرتے جس کی وجہ سے اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ تو آج یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا کوئی عزیز جب بیمار پڑتا ہے تو دو صورتیں ہوتی ہیں، ہم یا تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جاتے ہیں یا ہم اسے کسی اللہ والے کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، کسی عالم دین کے پاس لے کر کے جاتے ہیں جو اس کے لیے دعا کر دیتا ہے یا دم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے شفا اللہ دیتا ہے، اللہ رب العزت شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہی معاملہ ہے کہ جب ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جایا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ شفا دینے والا ڈاکٹر ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا اللہ ہے۔ ڈاکٹر صرف علاج کر رہا ہے، ڈاکٹر صرف دوا دے رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی اللہ والے کے پاس، اللہ کے مقرب کے پاس، کسی متقی صالح بزرگ کے پاس، کسی عالم دین کے پاس جب اپنے کسی مریض کو لے کر کے جاتے ہیں، اس سے جا کر کے دعا کرواتے ہیں، اس سے جا کر کے دم کرواتے ہیں، تو ہمارا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ یہ شفا دینے والا ہے۔ نہیں، وہ جو دعا کر رہا ہے، جس طرح ڈاکٹر دوا کر رہا تھا، جس طرح ڈاکٹر علاج کر رہا تھا، یہ بھی دم کرتا ہے یا دعا کرتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہمارے مریض کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے کہ ہم لے کے جاتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس، یہ سلسلہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس سے چل رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنے مریضوں کو لے کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے اور آ کر کے دعا کرواتے یا دم کرواتے، تو شفا اللہ رب العزت عطا فرماتا، کیونکہ شفا دینے والا اللہ ہے۔
اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات از حد ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد جو میں نے کہا کہ ہم کسی اللہ والے کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، کسی متقی صالح شخص کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، کسی عالم دین کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، تو اس سے مراد مارکیٹ میں موجود جعلی عامل، جعلی پیر اور ڈھونگی لوگ ہرگز نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے شر سے بھی امت مسلمہ کو بچائے۔ سادہ لوگوں کو جو ان کے پاس اپنے مریضوں کو لے کر کے جاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں نے اپنے دھندے بنا رکھے ہیں دم درود کے نام پر، تعویذوں کے نام پر اور دعا کے نام پر، اور پھر نذرانے وصول کرتے ہیں، اور پھر طرح طرح کے توہمات کا شکار لوگوں کو مزید الجھا کر کے ان سے پیسہ بٹورتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسوں سے بھی محفوظ و معمور فرمائے۔ میں نے جو بات کی، صاحب عقل شخص کو، صاحب شعور شخص کو، اس کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ جو صالحین کے پاس، متقی لوگوں کے پاس، عالم کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس، کسی بزرگ شخصیت کے پاس اگر اپنے مریض کو لے جایا جائے، جا کر کے دعا کروائی جائے، جا کر کے دم کروایا جائے، تو یہ خالصتاً نبوی طریقہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سنت ہے۔ صحابہ کرام اپنے مریضوں کو لے کر کے جایا کرتے، حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام یا دعا فرما دیتے یا دم کر دیتے۔ اس حدیث پاک میں جو آج ہم نے شروع کی ہے، ایک بڑا خوبصورت دم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مریضوں کو کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اگلے ویڈیو پیغام میں اس کو ذکر کیا جائے گا، وہ کلمات ذکر کیے جائیں گے، اس نیت کے ساتھ کہ لوگ اس کو زبانی یاد کر لیں اور خود بھی اپنے مریضوں کو یہ دم کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے شفا کے طالب ہو سکتے ہیں، کیونکہ شفا دینے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کا لبادہ اوڑھ کر جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر شرک فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، اگر ان کی بات صحیح مان لی جائے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا بھی شرک ہی ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر کے پاس جانا وہ شرک نہیں سمجھتے، لیکن دم درود کروانے کے لیے، دم یا دعا کروانے کے لیے کسی کے پاس جانے کو وہ شرک سمجھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی عقل میں کوئی مسئلہ ہے، ان لوگوں کے شعور میں کوئی مسئلہ ہے، یا پھر انہوں نے قرآن و حدیث کو صحیح انداز میں پڑھا نہیں، اگر پڑھا ہے تو سمجھا نہیں، اگر سمجھا ہے تو اس کے باوجود وہ عقل کے فطور کا شکار ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے تمام تر فتنہ پرور لوگوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، اور جب کبھی کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو دو راستے ہیں، یا دوا کا یا دعا کا۔ شفا دینے والا اللہ ہے۔ اللہ رب العزت تمام کے گھروں میں جو مریض ہیں، جس مرض کا شکار ہیں، رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ایسی صحت عطا فرمائے کہ جس کے بعد کوئی دوبارہ مرض واپس لوٹ کر کے نہ آئے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔